بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم۔ جیسا کہ ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور تقریباً جتنے بھی ممالک ہیں وہ ٹاپ لیول پہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی لیول پہ سٹرگل کی جائے، محنت کی جائے، کسی بھی لیول پہ فنڈنگ مہیا کی جائے، لیکن مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اس کرونا وائرس کی تباہی کو کم سے کم کیا جائے۔ اب تک جو سب سے زیادہ کامیابی حاصل کی ہے تو وہ ہے ملک چائنا، لیکن چائنا کے عوام نے بھی حکومت کا ساتھ دیا ہے۔ چائنیز گورنمنٹ نے جب اعلان کیا کہ لوگ گھروں میں محصور ہو جائے، گھروں سے باہر نہ نکلے، آپس میں ملنا جلنا، آپس میں اٹھنا بیٹھنا، محفلیں وغیرہ ٹوٹلی ترک کی جائے، جب چائنیز عوام نے چائنیز گورنمنٹ کا ساتھ دیا تو بہت ہی قلیل عرصے میں، بہت ہی کم ٹائم میں دنیا کی سب سے زیادہ پاپولیشن والا ملک ہونے کے باوجود ان نے کرونا وائرس پہ قابو پا لیا ہے۔ اور اب بہت سی جگہوں پہ، چائنا کے بہت سے مقامات پہ جو معمولاتی زندگی ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور ساتھ ساتھ اب چائنا گورنمنٹ باقی ممالک کے ساتھ ہیلپ کرنے کی پوزیشن پہ آ چکی ہے، بلکہ ہیلپ کر رہی ہے۔ ایون یہاں تک کہ چائنیز گورنمنٹ نے بہت سی چیزیں پاکستان بھی بھجوانا شروع کر دی ہے۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے ہر لیول پہ، ہر پلیٹ فارم سے عوام کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ لوگ آپس میں ملنا جلنا کم سے کم کریں۔ حکومت پاکستان نے سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، موبائل SMS کے ذریعے ہو، کوئی ایسا طریقہ حکومت پاکستان نے نہیں چھوڑا جس سے وہ عوام کو یہ سبق سکھا سکے، عوام کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا سکے کہ گھروں میں رہنے میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے۔ اگر تھوڑا سا ہم لوگ پاسٹ مہینہ ڈیڑھ مہینے کی ہسٹری دیکھ لیں تو ایکچولی پاکستان میں جو کرونا وائرس ہے وہ چائنا سے نہیں آیا تھا، حالانکہ پاکستان اور چائنا کے بیچ میں تعلقات بہت زیادہ وسیع لیول پہ ہے، بہت قریبی تعلقات ہیں، اور بدقسمتی یا خوش قسمتی کی وجہ سے کچھ جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے وہ چائنا میں تھے۔ خوش قسمتی اس لیے کہ وہ پاکستان نہیں آئے، ایک تو وہ چونکہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ تھے، لمبا ویزا ان کے پاس تھا، اسٹوڈنٹ ویزا ہونے کی وجہ سے چائنیز گورنمنٹ نے رسپانسبلٹی لینے کی حامی بھر لی، اور حکومت پاکستان پہ حالانکہ پریشر تھا پیرنٹس کا کہ ہمارے بچوں کو واپس لایا جائے، لیکن حکومت پاکستان اور حکومت چائنا کے بیچ میں جو اس ٹائم پہ ایک کمٹمنٹ ہوئی کہ ان سٹوڈنٹس کو چائنا میں ہی رہنے پہ مجبور کیا جائے تاکہ ان کا پراپر علاج ہو سکے یا پراپر ان کی کیئر کی جا سکے، اور ہوا بھی اس طرح۔ وہ سٹوڈنٹ سارے کے سارے چائنا میں رہے، اور اس ٹائم پہ چائنیز گورنمنٹ اور پاکستانی گورنمنٹ کے مشترکہ ایک حکمت عملی سے پاکستان اور چائنا کے بیچ میں جو فلائٹس تھی اس کو بھی منقطع کر دیا گیا، جس کی وجہ سے چائنا سے پاکستان کرونا وائرس سے افیکٹڈ کوئی بندہ نہیں آیا۔ لیکن دوسری سائڈ پہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی رہی کہ ہمارے 16,000 کے قریب زائرین ایران گئے ہوئے تھے، ایران میں مختلف زیارتوں پہ گئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے کرونا وائرس پاکستان میں بہت تیزی سے آیا۔ ایران میں چونکہ کرونا وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، پاکستانی گورنمنٹ اگر اس ٹائم پہ چاہتی تو ان کو ایران میں سٹک کرا سکتی تھی، لیکن چونکہ وہ ہمارے پاکستانی بہن بھائی تھے اور پاکستان کی حکومت چاہتی تھی کہ وہ پاکستان واپس آئے، لیکن تھوڑا سا مس ہیپ اس جگہ پہ ہوا کہ جو ایران کی گورنمنٹ ہے ان لوگوں نے پاکستان کو یہ باور کرایا کہ ان کی سکیننگ ہو چکی ہے، ڈائگنوز اگر کسی میں وائرس ہے تو وہ ہو چکا ہے، اور موسٹلی بندے افیکٹڈ نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ پاکستان کی حکومت سے تھوڑی سی مسٹیک یہ ہوئی کہ جب وہ پاکستان کا بارڈر کراس کر کے پاکستان کے اندر آئے ایران کی طرف سے، تافتان کی طرف سے، تو اس ٹائم پہ ان لوگوں کی اس طریقے سے سکیننگ نہیں کی گئی، اور یہ جو 16,000 بندے تھے یہ اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے۔ 16,000 میں اب تک، کیونکہ بعد میں پتہ چلا کہ جو افیکٹڈ لوگ ہیں وہ زیادہ تر زائرین ہیں جو ایران سے آئے ہوئے ہیں، اور ان زائرین میں جو 16,000 بندوں کو پھر ٹریس کرنا، ان کو موبائل کے ذریعے، ایڈریسز کے ذریعے ٹریس کر کے ان کو لے کر آنا اور ان کا ٹیسٹ کرانا، یہ معمولی کام نہیں تھا، چھوٹا کام نہیں تھا، بہت ہی ہارڈ ورکنگ اس کے لیے چاہیے تھی۔ اور اب تک جو مختلف زائرین کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں اس میں صرف اور صرف 8,000 بندوں کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔
16,000 میں سے 8,000 کے ہو چکے ہیں اور 8,000 اب بھی رہتے ہیں۔ افسوس کی بات، انتہائی افسوس کی بات کہ جب آلریڈی ان 16,000 زائرین کو پتہ تھا کہ ہم ایسے علاقے سے آ رہے ہیں جہاں پہ کرونا وائرس نے تباہی مچائی ہوئی ہے، تو ان لوگوں کا اخلاقی فرض بنتا تھا کہ یہ فرسٹ آف آل حکومت کے سامنے اپنے آپ کو خود پیش کرتے تاکہ ان کا ٹیسٹ ہو جاتا۔ سیکنڈلی، ان کو لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بالکل ہی منقطع کر دینا چاہیے تھا۔ ہمارے کلچر میں اس طرح یہ شامل ہے کہ اگر زائرین باہر سے آتے ہیں تو جو ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، یار دوست ہوتے ہیں، اس کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں۔ موسٹلی جگہوں پہ ختم قرآن اور کچھ کھانے پینے کا بھی بندوبست ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ابھی جو 700 پلس آلموسٹ 800 کے قریب جو لوگ سامنے آئے ہیں جو افیکٹڈ ہے کرونا وائرس سے پاکستان میں، وہ آئے ہیں جو زائرین آئے تھے ایران سے، ان میں ہے۔ ابھی یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 800 لوگ ہیں یا جو 8,000 جن کا بھی ٹیسٹ نہیں ہوا، خدا نخواستہ اگر ان میں بھی کچھ لوگ ہیں، یہ لوگ کن کن لوگوں سے ملے ہیں، یہ آگے ضروری بات ہے کہ اگر یہ 800 بندے ہیں تو یہ آگے 7-8 ہزار بندوں سے ملے ہوں گے، ملنا جلنا رہا ہوگا، تو ان کی وجہ سے اور کتنے لوگ افیکٹ ہو چکے ہوں گے۔ دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے، مردان میں مانگا ایک جگہ ہے، مانگا میں جس بندے کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہ بندہ عمرے سے واپس آیا تھا۔ عمرے سے واپس آنے کے بعد باقاعدہ ختم قرآن اور کھانے کا ایک صحیح لیول پہ اہتمام کیا گیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 200 بندے اس سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ سیکنڈلی، اسی بندے کے ساتھ جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کے ساتھ 2 اور بندے بھی جو عمرے پہ گئے ہوئے تھے، ان کا بھی جب ٹیسٹ کرایا گیا تو وہ بھی پازیٹیو نکل آیا۔ پازیٹیو ٹیسٹ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 بندے مانگا میں کتنے لوگوں سے مل چکے ہوں گے۔ KPK کی حکومت نے مانگا کا جو چھوٹا سا گاؤں ہے اس میں آلموسٹ کرفیو لگایا ہوا ہے، منی کرفیو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، لگایا ہوا ہے، کیونکہ آج کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے تو اس علاقے میں جس بندے کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس سے ملنے والوں میں 39 اور بندوں میں بھی ٹیسٹ مثبت سامنے آ چکا ہے، جو انتہائی بڑی نیوز ہے، انتہائی افسوس کا مقام ہے، انتہائی خطرناک خبر ہے یہ۔ سیم اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو جو اسلام آباد میں مسجد میں ہمارے تبلیغی بھائیوں میں 6 بندوں میں آلریڈی پازیٹیو جب تشخیص ہو گئی تھی کہ ان میں کرونا وائرس ہے، یہ 6 کے 6 تبلیغی ہمارے بھائی بھی باہر ملک سے پاکستان تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ابھی یہ ادھر پوائنٹ یہ رائز کر رہا ہے کہ یہ کتنے لوگوں سے ملے ہوں گے، کیونکہ جب بھی تبلیغی جماعت والے کسی مسجد میں جاتے ہیں، اسپیشلی جب فورنر اس میں ہوتے ہیں، تو ہمارے اور مسلمان بھائی اس مسجد میں زیادہ سے زیادہ آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان فورنر سے ملے۔ فورنر سے ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان لوگوں نے فورنرز نہیں دیکھے ہوتے، بلکہ مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک عظیم مقصد کے لیے اپنا ملک، اپنے بچے، اپنے فیملی چھوڑ کے ہمارے ملک میں آئے ہیں، تبلیغ کے لیے آئے ہیں، اسلام کا نام، اسلام کا سبق پھیلانے کے لیے آئے ہیں، تو ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو زیادہ سپورٹ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ تو ابھی ان لوگوں سے کتنے زیادہ لوگ ملے ہوں گے، سینکڑوں کی تعداد میں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہوگی۔ ابھی گاڈ نوز بیٹر کہ ان سے یہ وائرس کتنے زیادہ لوگوں میں کنورٹ ہو چکا ہوگا۔ آج کے میری ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ حکومت پاکستان کا ہم نے ساتھ دینا ہے۔ حکومت پاکستان جو ہمیں گائیڈ لائن دیتی ہے اس پہ ہمیں چلنا ہوگا۔ ہمیں اپنے گھروں میں خود ذاتی طور پر اپنے آپ کو محصور کرنا ہوگا، تاکہ جو کیسز آلریڈی ہمارے ملک میں اس ٹائم پہ ہے، جو لوگ ابھی سامنے نہیں آئے لیکن اس میں کرونا وائرس ہے، ان کا پتہ چل جائے گا، اور حکومت پاکستان ان کو سیف سائڈ پہ لے جائے گی، سیف جگہ پہ ان کو پہنچا دے گی، اور اس سے اور لوگوں کا افیکٹ ہونا تقریباً ختم ہو جائے گا۔ دوسری سائڈ پہ آج جو ہے نا ہم کچھ ویڈیو کلپس دیکھ رہے تھے، اسپیشلی سندھ کے، کہ بسوں میں، ٹرکوں میں ایسے طریقے سے لوگ جا رہے ہیں جیسے کہ جانور بٹھائے ہوتے ہیں۔ ابھی خدا نخواستہ اگر ایک بس میں ایک بندہ بھی کرونا وائرس سے افیکٹ ہو چکا ہے، تو اس ایک بندے کی وجہ سے جو بس میں 30-35 بندے اور بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے اگر ان کو بھی کرونا وائرس ٹرانسفر ہو جائے، تو وہ 1 سے 30-35 بندے ہوں گے، لیکن وہ 30-35 بندے جب اپنے گھروں کو جائیں گے، اپنے رشتہ داروں کے بیچ میں جائیں گے، تو یہ سینکڑوں کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں
یہ سب کچھ پہنچ جائے گا، اور اللہ نہ کرے وہ وقت آ جائے گا کہ حکومت پاکستان کے بس میں ہی نہیں رہے گا کہ ان جگہوں کو یہ جو کرونا وائرس ہے اس سے افیکٹڈ لوگوں کو علاج کے لیے تیار کر سکے۔ تو یہ میرا فرض ہے، یہ آپ جو ہمارے اور پاکستانی بھائی ہیں، مسلمان ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کا فرض ہے کہ حکومتی پاکستان کو ہم سہولیات کی طرف لے کر جائیں، ان کو ہم اتنا ہیلپ آؤٹ کر لیں کہ جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کی توجہ ان افیکٹڈ لوگوں کی طرف چلی جائے، نہ کہ جو صحیح سلامت لوگ ہیں حکومت پاکستان ہمیں سمجھاتے ان کی توجہ جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان سے ہماری طرف آ جائے۔ ناظرین شکریہ۔